بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک درد بھرا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کا۔ اس کا نام رحمت علی ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ رحمت علی اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ جب رحمت علی کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ عورت کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ جب رحمت علی کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی ٹائم ان کے گھر میں آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن رحمت علی کی سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ کو وہ بیوہ عورت بالکل ناپسند تھی۔ جب بھی وہ وہاں عورت ان کے گھر آگ مانگنے آتی تو عائشہ اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں عائشہ کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب بھی ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ عائشہ اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہاں کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت ضرور کھڑی کر دے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہاں عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر رحمت علی کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ رحمت علی نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن رحمت علی نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملا دیتی ہیں۔ جب رحمت علی کی بیٹیاں کھانا بنانے لگی تو وہاں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ برتن صاف کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ رحمت علی پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی عائشہ اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہی اس کی دوسری بہنیں عائشہ کو سمجھا رہی تھی، کوئی بات نہیں عائشہ، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر رحمت علی کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر رحمت علی کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن رحمت علی نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس سے پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہاں عورت بہت ناٹک بازی کرنے لگی اور رحمت علی کے پاس آئی اور اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے بھی ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے نکلے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ رحمت علی اس کی باتوں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا، کیونکہ وہاں وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ رحمت علی اس بیوہ عورت کو بیچاری سمجھ کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بنا اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت رحمت علی کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کسی بھی طرح رحمت علی اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیں یا اس کی بیٹیاں خود ہی گھر سے چلی جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ یہ سوچنے لگی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی اپنی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی جی سکیں گی۔ ساتھ ہی رحمت علی کا پورا دھیان صرف اس پر اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ رحمت علی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی، جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی۔
لیکن سوتیلی ماں نے رحمت علی کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضرورتوں کو بھی کم کر دیتی۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگیں۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو عائشہ اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ عائشہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیٹیوں تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ عائشہ نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا قصہ سنایا۔ بزرگ یہ قصہ سن کر بہت دکھی ہوئے اور بولے، بیٹی یہاں سے تھوڑی دور پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں بہنیں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل چلی جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھیں۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، انہیں اتنا ذلیل بھی کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اتنا کچھ کھانے کو دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو عائشہ نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر عائشہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن عائشہ کی دوسری بہنیں بولی، عائشہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بے قصور ہے۔ عائشہ کی بڑی بہنیں بولی، ہماری سوتیلی ماں تنگ کرتی ہے، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت ہے جس سے انار توڑ کر کھاتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی تھے جو عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا اور وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں؟ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ شام کو جب رحمت علی کام پر سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا تو بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں تم اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ رحمت علی نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو وہ بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہوئے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دو تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ رحمت علی نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلوایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جڑیں رحمت علی کے پاس لے آئے۔ رحمت علی نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں کو دبا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام لگ رہا ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، اب ہم کیا کھائیں گے؟
تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے اور سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا یہاں سے جتنا مرضی چاہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ان کا روز کا یہ معمول ہو گیا، وہی تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ یہ کیا کیا کھا کر آتی ہیں۔ لڑکی پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں چلی گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ پی رہی تھی تو عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا دیکھو اس لڑکی نے پھر ہمارا پیچھا کیا ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں سے کہا کہ تم جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب کچھ بتا دے گی۔ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس میں اس بیچاری کے کیا قصور؟ عائشہ یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی سوتیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے بھی پینے کو دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتائی۔ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا تم جتنے پیسے چاہو لے لو، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا، وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور تالاب ہے، تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے، بدلے میں تمہیں میں بہت پیسے دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے لوٹ آئے۔ اب یہ عورت بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا، وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور بھوکی پیاسی اپنے گھر لوٹ آئیں۔ ان کی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب رحمت علی گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا چاہے میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کراؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ رحمت علی بولا جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر رحمت علی کا دل بھر آیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی۔ رحمت علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ تینوں بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا اور اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو گلے لگا لیا اور کہا اے بیٹیوں تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہیں ایک درخت کے نیچے سو گئیں۔ رحمت علی نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم سے کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا۔ اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ رحمت علی نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بیٹیاں جاگیں تو
تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست جس کا نام وسیم تھا کہنے لگا، یہاں کوئی مصیبت میں ہے، کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست ان کو ڈھونڈنے چل پڑے۔ جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں ہیں جو بیٹھی رو رہی ہیں۔ وسیم آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ نے وسیم کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ عائشہ کی شادی وسیم کے ساتھ ہو گئی۔ اتفاق سے ان تینوں دوستوں کے گھر بھی پاس پاس تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ 1 سال کے بعد عائشہ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر وسیم کے دوست اور عائشہ کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ دھیرے دھیرے عائشہ کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن وسیم نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کھیلنے کا دل ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں جا سکتے۔ وسیم نے عائشہ سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور وسیم گھر واپس نہیں آیا۔ اس کی بہنیں بھی اس کی پریشانی کو دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگیں۔ وسیم کے دوست نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا، تم فکر مت کرو، ہم وسیم کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وسیم کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ اب تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن عائشہ اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر جس نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پہ کھڑا ہے، اور عائشہ اسے دیکھ کر بولی، بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ اندر آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ عائشہ نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے عائشہ کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر عائشہ کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ عائشہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے عائشہ کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر عائشہ کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ عائشہ کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئی۔ انہوں نے جلدی سے عائشہ کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر پہ ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں عائشہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کے شوہروں کے بعد اب عائشہ بھی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ عائشہ کو گم ہوئے بھی 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اسی دوران عائشہ کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اسے اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر پالا تھا۔ ایک دن عائشہ کی خالاؤں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گی؟ لیکن لڑکے نے کہا، خالہ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے ماں باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھی اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا بنا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آ کر بولے، بیٹا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے تایا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے یا اس سے بحث کرتا ہے تو وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے، جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا اور اس نے ایک نیک پاکیزہ عورت کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی گھر کے لوگ ہیں، آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی، کہا بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بزرگ جن کی جھوپڑی کو کبھی عائشہ کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک دل لوگوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے کیا پتا اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم بھی۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا فوراً سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے کر جائے گا۔ اس نے ایک ترکیب بنائی کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کر دے گا۔ عائشہ کی شادی کے وقت وسیم نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں عائشہ نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہی انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنوائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، تم اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ فوراً پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے عائشہ کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار تیار کر رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روانہ کیا۔ وہ عائشہ کے پاس پہنچا۔ لڑکے کی عمر صرف 14 سال کی تھی، اس وجہ سے جادوگر کو اس پہ کوئی شک نہیں ہوا۔ عائشہ کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر عائشہ کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر کی ایک داسی ہمیشہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا۔ ایسا موقع ملا جب کمرے میں عائشہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر عائشہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ عائشہ نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ عائشہ کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے عائشہ کو قید کر رکھا تھا لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ عائشہ نے جادوگر سے شادی کی رضامندی بنائی۔ عائشہ نے کہا کہ میں جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کی طاقت کا راز معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ عائشہ نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا لیکن اسے منع کیا کہ تم وہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا
और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर इसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर की सभी कैदियों को आजाद करवाया। इसके बाद इसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। इतने में इसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी माँ आयशा, अपने बाप वसीम और बाकी सभी कैदियों को आजाद करवाया। फिर वो सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। आयशा की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। इनके बाप, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे हुए थे, इन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगी। उन्होंने बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि इनकी बीवी की साजिशों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेटियों ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी ज़िंदगियों से खुश हैं। इनके बाप ने बताया कि इनकी सौतेली माँ, जो इन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसी। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।